نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا صدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بطان الفکرم اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کریں. در حقیقت ہم تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ التحیہ والثناء کی ذات و صفات میں شہادت کا وصف کیسے شامل ہے اور آپ کی سیرت پاک میں شہادت امام حسین آپ کی سیرت پاک کا کیسے باب ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. سامعین و ناظرین اکرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. سامعین و ناظرین کرام، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت پاک کے لیے شہادت کا وصف اس کی کیوں ضرورت ہے اور وہ کیسے متعلق ہے، اس کے دلائل، اس بات کے دلائل ہم گزشتہ ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں. اس کے اوپر آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے ساتھ شہادت کے عمل کا تعلق کیسے ثابت ہوتا ہے، کیسے نکلتا ہے آپ کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. سامعین و ناظرین کرام، ہر عمل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، حیت قضائیہ اور حیت اصلیہ. حیت شکل و صورت کو کہتے ہیں اور حیت اصلیہ سے مراد اس عمل کا باطن ہوتا ہے. اور حیت قضائیہ کا معنی یہ ہے کسی بھی عمل کی ظاہری شکل و صورت. اگر آپ حیت قضائیہ اور اصلیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجود، تکبیر تحریمہ کرنا، قومہ کرنا، جلسہ، قعدہ، التحیات، یہ سارے حیت قضائیہ ہیں. اور نماز کے اندر جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ اس کا حیت اصلیہ ہے. شہادت کسی بھی شخص کے ہاتھوں ظلمیت کی موت کے مرنے کو کہتے ہیں. شہادت کی حیت اصلیہ یہ ہے کہ ہم اس کی آرزو کریں، اس کی تمنا کریں، اس کی خواہش رکھیں کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں شہادت اصلیہ اپنی پورے کمال کے ساتھ موجود تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کے درمیان بھی اس بات کا ذکر کرتے اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیت قضائیہ سیرت پاک میں اس کا تعلق کیا ہے، اس سے پہلے ہم سمجھے کہ حیت قضائیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سری اور ایک جہری. کوئی بھی عمل اپنی شکل و صورت میں چھپا کر بھی کیا جاتا ہے اور ظاہراً بھی اعلانیہ بھی کیا جاتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی
سیرت پاک میں حیات قضائیہ اس کا تعلق تو موجود نہیں، وہ حیات قضائیہ کے ساتھ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک میں شہادت کا عمل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کا ذمہ لیے رکھا ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے حیات قضائیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سری اور ایک جہری، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جہری کا مطلب ظاہر اور اعلانیہ اس کا بھی ذکر مذکورہ بڑا آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی، وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ ہے، اس کے اوپر اللہ پاک نے سر کا کلمہ بھی استعمال کیا اور جہر کا کلمہ بھی استعمال کیا۔ یہاں دونوں اعلانیہ اور جہرہ کا معنی بھی ظاہر ہے، سر کا معنی ایک، دونوں آیات مبارکہ میں ایک ہی سر کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو دوسری آیت کریمہ میں وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے، آپ کے سامنے میں نے رکھی اس لیے کہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ عمل حیات قضائیہ سری بھی ہوتا ہے اور جہری بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شہادت کے جو عمل ہے وہ بھی جہری بھی ہوتا ہے اور سری بھی ہوتا ہے۔ شہادت کے عمل کا بھی سر بھی ہوتا ہے اور وہ جہرن بھی ہوتی ہے اور سری بھی ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک میں شہادت سری اور جہری دونوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہادت سری کہتے ہیں کہ پوشیدہ شہادت، چھپی ہوئی شہادت، یا چھوٹی شہادت بھی کہتے ہیں، چھوٹی شہادت بھی کہتے ہیں۔ چھپی شہادت کا معنی یہ ہے کہ کوئی زہر دے کے شہید کرنے کی کوشش کرے یا شہید کر دیا جائے کسی شخص کو، تو وہ اس کی شہادت سری ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک میں شہادت سری کا آغاز ہو گیا تھا اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ وہاں کسی یہودی کے پاس گئے۔ اس یہودی عورت زینب بنت الحارث نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس میں بھنے ہوئے گوشت نے خود خبر دے دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً گوشت کو سے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ کھا لیا تھا، تو وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ جبکہ آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا تھا، اس لیے آپ شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ نے بوقت وصال اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا، اور جسے پاک میں آتا ہے کہ آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھا لیا تھا اس کی تکلیف تو ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس مرض میں تو ایسے لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگِ جان منقطع ہوگی، یعنی آپ کا وصال ہو جائے گا، اور اسی زہر کے اثر سے، اسی تکلیف سے آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال بھی 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ہو گیا۔ یہ شہادت سری کا آغاز تھا۔ اور شہادت جہری کا آغاز آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی
سیرت پاک میں وہاں ہوا جب غزوہ احد کا موقع تھا اور دشمنان اسلام نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مسلسل حملہ کیا اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور سرکار کے چہرہ اقدس پر خون لگنے سے، جسم اقدس پر کنکر لگنے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس زخم پاک پر جلی راکھ لگائی تو اس سے وہ خون رک گیا بہنا۔ تو آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک میں شہادت سری کا بھی آغاز ہو چکا تھا اور شہادت جہری کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ اب اس کی تکمیل ہونا باقی تھی، اس لیے کہ چونکہ آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لے رکھا تھا، تو اس لیے شہادت کی تکمیل تو نہیں ہو سکتی تھی حضور کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو بیٹوں کو منتخب فرمایا، اور دونوں بیٹے کون تھے؟ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ شہادت کی تکمیل، شہادت سری کی تکمیل کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کا انتخاب فرمایا گیا اور شہادت جہری کی تکمیل کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ دونوں حضور نے آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں کو اپنے بیٹے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ان کے حضور کے لخت جگر اور بیٹے ہونے کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب قرآن مجید جب آپ سے عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیسے کیا؟ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ونحصنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مخازن و دیگر مفسرین درج ذیل حدیث پاک لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ آپ کی گود میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ نے دائیں ہاتھ سے امام حسن علیہ السلام کا دست اقدس پکڑا ہوا تھا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں اور ان کے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم خرام ناز تھے۔ آپ ان سے فرما رہے تھے، جب میں دعا مانگوں تو آمین کہنا۔ درج بالا آیات کریمہ اور اس کی شان نزول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ دونوں کے آپ کے صاحبزادے تھے۔ اس لیے آپ کی شہادت سری کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور شہادت جاری کے لیے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ شہادت جہری کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، تو ان کی شہادت سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت سری کی تکمیل ہوئی۔ اور شہادت جہری کے لیے 4 شرائط موجود ہوتی ہیں کہ اس میں میدان جنگ میں کافر کا کسی آلہ سے حملہ آور ہونا، ضرب لگنا، کسی عضو وغیرہ کے کٹنے سے خون بہنا اور پھر روح کا پرواز کر جانا۔ غزوہ احد میں پہلی 3 شرائط مکمل ہو چکی تھیں اور 4تھی شرط مکمل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ حفاظت تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 72 خانوادوں کو، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارا گھر لٹا کر حضور کی سیرت کا یہ باب مکمل کیا، خود شہید ہو کر شہادت کا حق ادا کر کر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضور کی سیرت میں شہادت کا باب باندھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔